معوذتین کی طرف، اور اس میں سب سے پہلے سورہ فلق ہم دیکھتے ہیں. اچھا، ایسا کرتی ہوں میں سورہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ان دونوں صورتوں، کیونکہ معوذتین آپ کو پتہ ہے جوڑا ہے نا یہ دونوں، تو ان کے حوالے سے ایک واقعہ جو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں یہاں پر، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں تلاوت اس کی کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والی یا پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. تو اس میں سب سے پہلے تو جو بات آ رہی ہے اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. تو اس سے ہمیں جو پہلی بات یہاں پر پتہ چلتی ہے اس میں کچھ مختلف قسم کی روایات ہیں اور کچھ احادیث بھی اس ضمن میں ہمیں ملتی ہیں. تو پہلے تو ہم ان کے حوالے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی ہمیں حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے. ان میں سے ایک جھاڑ پوچھ ہے. جھاڑ پوچھ آپ سمجھتے ہیں نا، جنتر منتر کرنا، شرکیہ چیزیں پڑھنا، سوائے معوذتین کے. تو یہ ایک تو ہمیں حدیث ملتی ہے. معوذتین آپ سمجھ گئے نا کن کا ذکر. اس میں بعض لوگ جو ہے وہ قل هو اللہ احد کو بھی شامل کرتے ہیں اور بعض اینڈ کی 2 صورتوں کو بھی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن کے مثل کوئی نہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسے مسلم نے روایت کی ہے. ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، ہر نماز کے بعد. اس کے علاوہ نسائی میں روایت آتی ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، صحابہ کرام کو، معوذتین پڑھائی اور مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا ان دونوں صورتوں کو سونے کے بعد پڑھ لیا کرو اور اٹھنے کے بعد بھی. اس کے علاوہ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی اور سخت اندھیرا چھا گیا. تو صحابہ کرام میں عبداللہ بن حسیب اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے. جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو. انہوں نے پوچھا کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرو. جب صبح شام ہو 3 مرتبہ پڑھا کرو، تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگی. تو میں نے آپ کو بتایا نا کچھ روایات ملتی ہیں جن میں کہ قل هو اللہ احد کے ساتھ معوذتین کا ذکر ہے اور کچھ میں صرف معوذتین کا ذکر ہے. تو مختلف روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 صورتیں خاص طور پہ کوئی بھی آفات، کوئی بھی مصیبتیں سے حفاظت کرنے والی ہیں، اور یہی دونوں صورتوں کی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے تلقین کی جب بھی لوگوں نے آپ سے سوال کیا، اور آپ کا خود بھی یہ معمول مبارک تھا. ترمذی میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آ کر نظر لگنے کا بارے میں بتاتا تو آپ اس کی نظر لگنے کا علاج بھی انہی دعاؤں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور جب معوذتین اتر گئی تو آپ دونوں یہ صورتیں پڑھتے تھے اور اس آدمی کے اوپر دم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، دم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بس ہاتھ میں ایسے کر کے پڑھے اور کر کے اور پورے اپنے جسم پہ پھیر لے آدمی، یہ دم کہلاتا ہے. ابن کثیر میں آتا ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک نفع دینے والی کوئی سورت سورہ فلق سے زیادہ نہیں. نفع کا مطلب یہ کہ تم اگر اسے پڑھو تو تمہیں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا.
بہت ساری اس میں احادیث ہیں، تو بہتر ہے میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے لیے نفع مند ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک، دم، تعویذ، گنڈے، جادو ٹونا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے، سوائے ان دم کے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، معوذتین۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو جائے تو معوذتین پڑھنے کا آپ نصیحت کیا کرتے تھے، اور یہ دم بتایا کرتے تھے یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کسی کو ذرا بھی کوئی اپنے گھر میں کوئی آسیب کا یا اس کا شک ہو یا خود کوئی کسی قسم کے جادو کا شک ہو تو وہ اس کو اختیار کرے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے داغنے سے علاج کرایا اور جھاڑ پھونک کروائی وہ اللہ پر توکل سے بے نیاز ہو گیا۔ داغنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آگ سے علاج کیا جاتا تھا، جیسے زخم وخم ہوتے تھے نا تو اس سے آگ سے جلا کے، جیسے آج حجامہ ہے یہ سنت طریقہ ہے، وہ آگ سے جلا کے علاج کرتے تھے، اور آج بھی یہ علاج بعض جگہ کیا جاتا ہے الیکٹرک سے یا آگ سے۔ تو یہ جو ہے سنت طریقہ نہیں ہے اور یہ منع ہے اس قسم کا علاج۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، کافی ساری حدیث اس حوالے سے ہو گئی ہیں، تو اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے سورہ فلق میں وہ یہ آ رہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو جو حقیقت ہے یہاں پہ ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے تو رات میں بہت ساری چیزیں شر کا باعث ہوتی ہیں نا، رات جب آتی ہے، اور ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی جو میں نے جن چیزوں کا آپ کو ذکر کیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، نظر والی چیزیں ہو گئیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ کوئی جنگلی جانور وغیرہ بھی اندھیرے میں جنگل میں نظر نہیں آتا ہے تو وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں رات کو ہر طرح سے، یعنی وہ گاؤں ہو یا شہر ہو، ہر جگہ کوئی شر لے کر آتی ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ میں جب صبح نمودار ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا جو ہے وہ اپنے آفات لے کے اپنے ساتھ آتا ہے، تو جب وہ ہٹتا ہے اور صبح تاریکی ہٹ کے صبح داخل ہوتی ہے تو وہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے اللہ سے کہ میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یہ تمام آفات صبح کے ساتھ ہی دور ہو جائیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ختم ہو، صبح آئے، روشنی آئے، اور ایک انسان جو ہے وہ پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائے۔ تو اس سورہ فلق میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی بیرونی شر ہیں جو انسان کے اوپر باہر سے حملہ کرتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا، جیسے تکبر ہے، کینہ ہے، حاسد کا حسد ہے، کوئی حسد بھی آپ سے کر سکتا ہوگا، اور نفس امارہ جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماری کا آنا، کالا جادو ہے، تو ٹیلیپیتھی ہے، جنات کا آنا، آسیب کا آنا، موذی جانوروں کا آنا، تو یہ تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اس کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مین بات یہی ہے کہ جب اللہ کی پناہ انسان مانگے تو وہ جب مانگ رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، تو دراصل اس کا توکل اور بھروسہ اللہ پہ بڑھ رہا ہے، اور وہ بھروسے کے ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ جب میرا اللہ ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ تمام شر جو ہے وہ نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا، یہ تمام معوذتین وغیرہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ البقرہ کی آخری آیات 10 آیات کا ورد کرنا، یا پوری سورہ البقرہ اگر آپ پڑھیں تو یہ سب جو چیزیں ہیں وہ مومن کے ہتھیار ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جو میں نے ابھی آپ کو مختلف چیزیں بتائیں، اور ان میں نظر لگنا یا جادو ہونا، ان تمام چیزوں کا پروٹیکشن کے طور پہ یہ ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر جو بات آ رہی ہے نا کہ ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہم شر سے نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو پیدا کی ان میں اس طرح سے ہے شر کہ جیسے کہ شیطان ہے، وہ اپنے وسوسوں سے لوگوں کے ذہنوں میں شر پیدا کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ اس کے اندر وہی چیزیں میں نے جیسے ابھی آپ کو شر کی بتا دیں کہ نظر ہے، جادو ہے، آسیب ہے، سب شر ہے نا، تو اس کی بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور مثال کے طور پہ کچھ شر ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان کا بھی باعث بنتے ہیں، یعنی شر یہ بھی ہوتا ہے کوئی نقصان ہو گیا انسان کو، مثال کے طور پہ جو ہے کوئی بیماری آ گئی، کوئی اتنی حالات خراب ہیں کہ بھوک کا شر ہے، بھوک ایک مصیبت بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی انسان زخمی ہو گیا، آگ سے جل گیا، سانپ یا بچھو نے اس کو ڈس لیا،
اولاد اللہ نہ کرے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو گئی, کوئی کسی کی موت واقع ہو گئی, کوئی ایسی ایکسیڈنشل ڈیتھ, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے جو ہے ان تمام چیزوں کے شر سے اس سورے میں پناہ ان سے مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس ان شارٹ آپ سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ. پھر یہ بات آ رہی ہے اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ رات کی جو تاریکی ہے وہ دن کی بنسبت زیادہ شر لے کر آتی ہے. کس طرح سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے قبرستان میں جو رات کالا جادو وغیرہ کیا جاتا ہے وہ رات کو کیا جاتا ہے, وہاں بیٹھ کے شر ہو گیا نا رات کا. اس کے علاوہ جتنے بے حیائی کے کام ہیں ان میں ایڈلٹری ہو گئی, زنا ہو گیا, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں, پری میریٹل افیئرز ہیں, یہ سب کچھ گندے کام, برے کام, بے حیائی کے کام, موویز کا دیکھنا, پورن سائٹس کے اوپر جانا, ڈیٹنگ کے اوپر جانا, ناچ گانا دیکھنا, یہ سب کب ہوتے ہیں؟ رات کو ہوتے ہیں, رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں, چھپ کر ہوتے ہیں. کمرہ جب رات کو بند ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان ہوتا ہے, اگر کوئی ویسے بھی نہیں ہے تو کمپیوٹر یا موبائل فون ہوتا ہے, آپ کسی بھی سائٹ پہ جائیں کوئی بھی گندی سائٹ کا کوئی انسان دیکھ سکتا ہے. تو یہ تمام وہ رات کے شر ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کوئی جگہیں ہوتی ہیں گاؤں وغیرہ, تو وہاں پہ درندے ہیں, موذی جانور ہیں, وہ آ کے کوئی ڈس کے چلا گیا, سانپ ڈس کے چلا گیا, گاؤں میں بہت ہوتا ہے یہ رات کے اندھیرے میں, اس سے بھی پناہ مانگی گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جرائم پیشہ جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے برے ارادوں کو رات کو ان کے اندر شر یہ پیدا ہوتا ہے, فلاں کو مرڈر کر دو, فلاں ڈکیٹی ڈال دو, فلاں جگہ چوری کر لو. یہ رات کو بڑا اچھی اپارچونیٹی ہوتی ہے تمام کام کرنے کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جادو کا بھی زور جو ہے نا, یہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا عاملوں سے تو یہ رات کو کہتے ہیں جادو بڑا اچھا ورک ان کا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بیماری کا جو زور ہوتا ہے وہ بھی رات کو بہت پکڑتا ہے. اس کے علاوہ شیطان اور اس کی ذریت جو ہے جو وہ شر پیدا کرتی ہے رات کو اور وسوسے ڈالتی ہے دماغ میں, وہ بھی ٹاپ پر رات کو ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کا جو انکلینیشن ہوتا ہے وہ برائی کی طرف اور گناہوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کا ذکر کیا گیا. اور یہ جو ہے نا گرہوں میں پھونکنے والیوں یا والیوں کے شر سے, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ جادو کی طرف. جادو کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ راتی کے وقت میں زیادہ تر بیٹھ کے, جو جادوگرنیاں جن کو ہم ورڈ استعمال پہلے کرتے تھے لیکن آج آپ ان کو عامل کا نام دے دیں یا عورتوں کا نام دے دیں, تو وہ گروہ پڑھ کے پھونکتی ہیں, اپنے عمل کرتی ہیں اور دوسرے کے اوپر کالا جادو اور اس قسم کی چیزیں, بلیک میجک اور یہ تمام کام رات کو کیے جاتے ہیں. تو ان کے شر سے بھی اللہ تو ہماری حفاظت فرما, اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. اب اس کو جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے آج کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ جادو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, گروہ پڑنے والے, تو قبریں کھود کر مردوں کی جو ہڈی کا صفوف ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیے جاتے ہیں. مردوں کے جو ہے وہ قبر کھود کے, جیسے ابھی دفن ہوا نا, بعد میں تو وہ ڈی جنریٹ باڈی ہو جاتی ہے, تو بال اور ناخن ان کے کاٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر دم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے بہت اچھا بلیک میجک ہوتا ہے, بڑا اثر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ عورتوں کے پیریڈز کا خون لے کر استعمال کیا جاتا ہے کالا جادو میں. اور نعوذ باللہ قرآن کی جتنی بےادبی کرتے ہیں یہ, اتنا زیادہ اچھا بلیک میجک ہوتا ہے. یہ ان کا کہنا ہے, ان کے عاملوں کا. قرآنی آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے, غلط الٹی سائڈ سے لکھتے ہیں, تو یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے یہ ہوتی ہے نا اسٹف ڈال ہوتی ہے, اس کا پتلا بنایا جاتا ہے اور اس پہ سوئیاں لگائی جاتی ہیں پوری اس کے اوپر نا, اور پڑھ کے اس کو ایک ایک سوئی اس کے اوپر لگائی جاتی ہے. پھر قبرستان میں آپ نے سنا ہوگا نا چلا کھینچنا, تو یہ باقاعدہ یہ جو عامل ہوتے ہیں, جو کوئی کالا جادو کرواتا ہے ایکچولی کسی کو مروانے کے لیے, کوئی شوہر اور بیوی میں لڑائی کرانے کے لیے, اس قسم کی چیزوں کے لیے یہ کیا جاتا ہے نا, بزنس میں نقصان دوسرے کو دینے کے لیے, تو یہ جادوگر باقاعدہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو یہ کہتے ہیں چلا کھینچنا. تو وہاں بیٹھے رہتے ہیں پورے 40 دن 30 دن, تو یہی سب کچھ الٹے سیدھے کام وہاں پہ یہ کرتے رہتے ہیں. ان کے حوالے سے یہ آج کل کے لیٹسٹ یہ طریقے ہیں. اس کے بعد جو بات آ رہی ہے, یہ تو بات یہاں تک ہوگی. اب حسد کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حاسد کے حسد سے بھی پناہ میں آتے ہیں کہ جب کہ وہ حسد کرے. تو واقعی ایک تو بات یہ ہے کہ چلیں ہم اپنے کو ٹرین کر لیں, ہم کہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہم کسی سے حسد نہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے حسد جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں.
ان میں نمبر 1 ٹائپ تو حسد کی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کی دوسری کی نعمت دیکھتا ہے، کوئی اس کا مال دیکھتا ہے، اولاد اچھی دیکھتا ہے، شہرت دیکھتا ہے، کوئی گاڑی دیکھتا ہے، کوئی اس کا نعمتیں دیکھتا ہے، کوئی علم دیکھتا ہے، تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اس شخص کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے، اس کا ختم ہو جائے، مجھے مل جائے. ایک یہ ٹائپ ہے حسد کی. سیکنڈ ٹائپ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا ہے لیکن کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے آئی ڈونٹ کیئر، اس کے پاس سے چھن جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا نعوذ باللہ گھر جو ہے تباہ ہو جائے، اس کا بزنس تباہ ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے آئی ڈونٹ کیئر. یہ سیکنڈ ٹائپ ہے. اور ورسٹ قسم کا حسد، جو بدترین حسد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی تکلیف پر، دوسرے کی مصیبت آنے پر خوشی کا اظہار کرے. یہ تو لمٹ کراس ہو جاتی ہے. یہ تھرڈ ٹائپ ہے اور یہ بہت ہی برا ہے کہ انسان جو ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے فلاں کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تو وہ بجائے افسوس کرنے کے وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھا یہ بزنس میں مجھ سے آگے نکل رہے تھے، اب دیکھو تم ان کا کیا حشر ہوگا. اللہ نہ کرے کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ سنتا ہے تو کہتا ہے دیکھا کیسے روب سے محلے میں گاڑی لے کے جاتے تھے، کیا انجام ہوا، گاڑی ان کی جو ہے وہ کرشڈ ہو گئی، اسمیشڈ ہو گئی. تو یہ جو چیز ہے یہ بدترین ہے. تو یہی یہاں بتایا گیا کہ پناہ میں ہم آتے ہیں اللہ کے لوگ ہم سے اس قسم کا حسد کریں. نمبر 1 بات یہ کہ 2 طرح سے ہم دیکھیں گے. اگر ہمیں بھی کسی سے حسد محسوس ہوتا ہے تو پہلی بات اللہ سے دعا مانگنے والی چیز ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. دوسری بات کیا ہے کہ میں بہت ہی مشکل علاج، وقت کم ہے میں اس لیے علاج بہت زیادہ نہیں بتا سکتی، ہم نے بڑی اس کے اوپر کلاسز کی ہوئی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، لیکن ان شارٹ جو میں اس وقت آپ کو بات کروں گی وہ یہ کہ اگر آپ کو کسی سے حسد محسوس ہو تو ایک ٹپ میں آپ کو دوں گی صرف کہ اس کے لیے دعا کریں. اور جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے آپ کے دل پہ چھری چلے گی، ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ زخم انسان کے جسم میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سرجری نہ کرائی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے جب تک سرجری نہیں ہوگی آپ کو صحت نہیں ہوگی. گال بلیڈر ہے، اس میں سٹونز ہیں، سرجری کرنی پڑے گی تبھی نکلیں گے، ہے نا، یہ بات کرانا پڑتا ہے، یو ہیو نو ادر چوائس. تو آپ اس کے لیے دعا کریں. انسان آپ کہیں گے کہ کسی کو حسد ہو رہا ہے وہ دعا کرے، ہاں یہی بات ہے. جب آپ دعا کریں گے تو جو حسد ہے وہ ختم ہو جائے گا. سیکنڈ بات، انسان کو اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگی، انسان وہی چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی مل جائے، تو اللہ سے دعا کرے. جس رب نے اس کو وہ نعمت دی، جس رب نے اس کو وہ گھر دیا، جس رب نے اس کو وہ ایک طرح سے اس کی خواہش پوری کی، وہ ہماری بھی پوری کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ بات ہے نا، 2 چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اسی کی ایک چیز آتی ہے رشک. رشک کرنا جائز ہے. اس کے بارے میں بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رشک 2 لوگوں پر جائز ہے. ایک کہ جسے اللہ نے اتنا مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات لگاتا ہے. دوسرا ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ دن اور رات اسے اللہ کے لیے آگے اس کی تعلیم دیتا ہے، تو اس پہ رشک کرنا جائز ہے. اور رشک یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تو اس کی جیسی نعمت مجھے بھی عطا کر دے اور اللہ تو اسے بھی مبارک کرے. یہ ہے رشک. تو یہ اجازت ہے اسلام میں، اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ نیکیوں میں تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں تو تم سبقت لے جاؤ، ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے حوالے سے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو اس کے حساب سے ہم نے دیکھی. ایک آدھ احادیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے تم بغض نہ رکھو، یعنی کہ دل میں نہ کینہ، برائی نہ رکھو، اور حسد نہ کرو، آپس میں قطع تعلقی نہ کیا کرو. اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. کسی بھائی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ گفتگو ترک کرے. اسے مسلم نے روایت کی ہے. یعنی 1 دن 2 دن تمہارا موڈ آف ہے ٹھیک ہے، لیکن 3 دن کے بعد ہر صورت میں تم پہل کرو. اور حدیث کے مطابق آتا ہے کہ اس کا اجر زیادہ لکھا جاتا ہے جو بات چیت کرنے اور سلام کرنے میں بعد میں پہل کرتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ مکمل بھی. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ ناس کی طرف، اور اس کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھ دیتی ہوں جو کہ سورہ ناس کی بیس ہے. اور وہ یہ ہے واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایکچولی جو ہے وہ جادو کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ فلق اور ناس دونوں ہی اس حوالے سے ہیں. تو فلق میں ہی ایکچولی جادو کا ذکر ہے. تو اب زیادہ پرٹیننٹ ہے یہ واقعہ، میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو، تاکہ اب بات زیادہ سمجھ آئے گی. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر یہ جادو کے بارے میں کہتا ہے، ابھی تو پہلے ہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سورہ فلق میں جادو کا ذکر ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. جادو کی حقیقت ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں.
تو اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی آپ کے اوپر جادو کرنے کی، لیکن کیونکہ آپ کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے بھی قریب تھے اور دوسرے آپ نمازوں اور عبادت وغیرہ میں اتنا زیادہ لگے رہتے تھے، تو آپ کے اوپر اس کا اثر ہوتا نہیں تھا. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ گھبراہٹ سی آپ کو محسوس ہونے لگی تھی، اور اس میں آپ کے جو دینی کام تھے، قرآن کی کوئی آیت وغیرہ آپ نہیں بھولتے تھے، نہ ہی آپ کے نبوت کے کسی کام میں کوئی مسئلہ ہوا کبھی، اور جو نبی کی آپ کی حیثیت سے ذمہ داری تھی وہ تو آپ آسان طریقے سے ادا کرتے تھے، لیکن آپ کو ایک دل پہ بھاری پن اور گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی. اور کبھی کبھی یہ چیز ہوتی تھی کہ جیسے آپ اپنی ازواج کے پاس، باریاں تھیں نا آپ کی، تو آپ گئے ہوتے تھے تو آپ کو یاد نہیں رہتا تھا کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے، کب گئے. تھوڑا سا ایک کنفیوژن سا اس بارے میں دنیاوی معاملات میں آپ کو ہونے لگا تھا، جو کہ کچھ ان یوزول سی آپ کو اپنی طبیعت لگنے لگی تھی، ایک دل پہ نا ایک بوجھ رہتا تھا آپ کے. تو یہی کیفیت میں آپ تھے اور آپ کو کچھ بات سمجھ آ نہیں رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ نہ آپ کے خطبوں سے نہ آپ کے کوئی قرآن کے پڑھانے میں یہ چیز بیچ میں نہ آ سکی اور بیریئر نہ بن سکی. تو ایک روز کیا ہوا کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے اور آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کیفیت کی دعا مانگی. اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی اور غنودگی کے حالت میں آپ تھے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے، اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ کیا بات تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی یعنی 2 فرشتے میرے پاس ابھی آئے تھے خواب میں. ایک یعنی وہ تو ان کو لگ رہا تھا نا خواب میں، ایک سرہانے کی طرف تھا، دوسرا پائنتی کی طرف تھا. ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، تو دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہو گیا. اس نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے نام لیا. پوچھا کس چیز میں کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ کنگھی میں اور بالوں میں ایک کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر. دوسرے نے پوچھا وہ کہاں ہے، تو جواب دیا گیا بنی زریق کے کنویں زروان میں، اس کی تہہ کے نیچے پتھر کے نیچے، زروان کنویں میں پتھر کے نیچے. پوچھا اب کیا کیا جائے اس کے لیے، جواب دیا گیا کہ کنویں کا پانی سوت دیا جائے، یعنی پانی بالکل اس کو سک کر لیا جائے اور پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر اور ابن زبیر وغیرہ کو وہاں پہ بھیجا. میں شارٹ ذرا حدیث کر رہی ہوں. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی چند اصحاب کے ساتھ اسی یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا زروان کنواں، اس کے پاس آپ خود بھی پہنچ گئے. وہاں سے سارا پانی نکال دیا گیا اس کنویں کا نا. تو اس کے نیچے سے ایک غلاف سا برآمد ہوا اور اس میں کنگھی تھی اور آپ کے بال تھے، جو کہ پتہ چلا تھا کہ اس نے عاصم، یہ جو جس کا لبید بن عاصم ہے، اس نے یہ چوری کروائے تھے آپ کے گھر سے. اور وہ ایک تانت آپ سمجھتے ہیں، تعویذ کے ساتھ 11 گریں پڑی ہوئی جو تھیں، وہ گریں ڈلی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا، جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا ڈول کی طرح کا سٹف ہوتا ہے، تو ایک پتلا تھا، اس میں وہ جو ہے نا تقریباً 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، وہ پڑی ہوئی جادو کی. جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی. یہ پورا پروسیس اس طرح ہوا. خاتمے تک پہنچنے تک تمام گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ ہلکے پھلکے ہو گئے، یعنی جادو کا اثر بالکل زائل ہو گیا، اور ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ جیسے واقعی آپ کسی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے. بس یہ آپ کو کیفیت محسوس ہوتی تھی. اس کے بعد آپ نے لبید کو بلایا اور اس سے باسپرس کی کوشچن کیا کہ تم نے کیوں کیا ایسا کام. تو اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. تو بعد میں سب لوگوں نے بہت کہا بھی کہ اس نے اتنا آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا اور اتنا آپ کو اذیت دی، اتنی تکلیف دی، اس نے اتنا غلط کام کیا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے خلاف کوئی چارہ گوئی کروں، کوئی اسے سزا دوں یا اس کو کوئی
اس کے ساتھ ایسی بات کروں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو سورہ فلق کا بھی جو مرکزی مضمون ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے نا گروہوں میں پڑھنے والیوں کے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو عورتوں کا ذکر ہے نا جادوگرنیاں جو میں نے ورڈ کہا, تو کچھ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ لبید بن عاصم نے اپنی بہنوں سے بھی یہ کام کروایا تھا. جو گرہیں بنوائی تھیں یہ اپنی بہنوں سے بنوائی تھیں کیونکہ وہ باقاعدہ یہ کام کرتی تھیں, جادوگرنیاں تھیں وہ بیسکلی, تبھی سورہ فلق میں اس کا ذکر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا سورہ فلق کا یہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اچھا دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت اور خاص طور پہ بیماری کی حالت میں معوذتین اور بعض جگہ آتا ہے معوذات جس میں کہ قل هو اللہ بھی شامل ہے 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونکتے تھے اور سر سے لے کے پاؤں تک اس کو پھیر لیا کرتے تھے. یہ ایکچولی دم کہلاتا ہے اور یہ مسنون دم ہے, اور یہ جو ہے بخاری اور مسلم اور بہت ساری آپ کو اوتھینٹک احادیث میں یہ عمل ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں سورہ ناس کے اوپر.